شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ آج سے 500 سال پہلے سلطان سلیمان جو کہ عثمانی سلطنت کے ایک بڑے اور نامور بادشاہ گزرے ہیں، جنہیں سلیمان دا میگنیفیشنٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے باسفورس کو بائی پاس کرنے کے لیے ایک شپ کینال بنانے پر سوچا تھا، اور اب سلطان سلیمان کا یہ خواب حقیقت کے بہت قریب ہے۔ استنبول کینال ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے لانچ کیے گئے میگا پروجیکٹس میں سے ایک نامور پروجیکٹ ہے، لیکن یہ پروجیکٹ پورے ملک میں اختلاف کا شکار ہے، اور اس کے متعلق منصوبہ بندی یہ ہے کہ 25 میل لمبا پانی کا راستہ تعمیر کیا جائے گا، جو کہ شمالی استنبول کو اس طرح کور کرے گا کہ سی آف مرمرا اور بلیک سی کو آپس میں ملائے گا، اور یہ پروجیکٹ صدر رجب طیب اردوان کے تاج میں ایک ہیرا ثابت ہوگا، جو کہ استنبول کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کا فرانس، بلغاریہ، یونان، جاپان، رومانیہ، یوگوسلاویا، یوکے اور رشیا کے ساتھ 1936 20 جولائی میں سوئٹزرلینڈ کے اندر مونٹریکس کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسرچ بیسڈ کرنٹ افیئرز یا ہسٹری کے ریلیٹڈ معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ترکی حکومت کے اندازے کے مطابق یہ پروجیکٹ مکمل ہونے میں 7 سال لگیں گے، اور 9.3 بلین سے 14.6 بلین تک اس کی کاسٹ آئے گی۔ استنبول کینال اس کے سپورٹرز کی طرف سے ایک سمارٹ انویسٹمنٹ مانی جاتی ہے، جو کہ بہت تیزی سے اپنی لاگت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ منافع بخش ہوگی، کیونکہ اس سے بہت زیادہ شپنگ ریونیو آئے گا اور باسفورس میں ٹریفک بھی کم ہو جائے گی۔ لیکن اس میں شکوک و شبہات یہ بھی ہیں کہ جو پولیٹیکلی یہ پروجیکٹ ترکی کے انٹرنیشنل ٹریٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کو بھی شک میں ڈال رہا ہے۔ یہ وہی انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جو باسفورس میں شپنگ کو گورن کرتی ہے۔ اس پر یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ ماحول کو خراب کر سکتی ہے اور ترک معیشت پر بھی گہرے اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ ترک اکانومی جو کہ زیادہ تر ایکسٹرنل فائنینسنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ پروجیکٹ گلوبل انویسٹرز کے خیالات کو ترکی کے متعلق تبدیل کر سکتا ہے، یعنی انویسٹرز آنا بند ہو جائیں گے۔ استنبول کینال لیٹسٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹ جو کہ ترک حکومت نے لانچ کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ استنبول کینال یہ تمام دوسرے پروجیکٹ میں سے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اسے اردوان کریزی پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پروجیکٹ صدر اردوان کے تاج میں ایک ہیرا ثابت ہوگا، جو کہ استنبول کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا۔ ترکی حکومت اس کینال پروجیکٹ کے بارے میں تعریف کرتی ہے۔ ناظرین، یہ کینال باسفورس میں جو کہ دنیا کا مصروف ترین راستہ ہے، اور اس میں نیویگیٹ کرنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ اس میں یہ کینال بحری جہازوں کی ٹریفک کو کم کرے گی اور ترکی کے لیے شپنگ پوٹینشل کو بڑھائے گی۔ لیکن بعض تنقید نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باسفورس کی ٹریفک بہت کم ہو چکی ہے، خاص کر نئی گیس پائپ لائنز بننے کی وجہ سے 2008 سے 2018 تک باسفورس سے گزرنے والی کشتیوں کی تعداد 54,400 سے کم ہو کر 41,100 سالانہ ہو چکی ہے۔ اور بعض تنقید نگار یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ کینال جیسا کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ حکومتی خزانے کو بھر پائے گی، جبکہ کشتیاں باسفورس سے گزرتے ہوئے تھوڑی سی فیس دیتی ہیں، لہٰذا استنبول کینال سے بھی بہت کم فائدہ ہوگا۔ ترکی کی ایک حکومتی رپورٹ کے مطابق حکومت باسفورس کے تیسرے برج کو آپریٹ کرنے کے لیے $1515 ملین 2019 میں ادا کر چکی ہے، اور تنقید نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کینال کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلے پروجیکٹس کے ساتھ ہوا۔
یہ کینال ندیوں اور دریاؤں کو جو کہ استنبول کو پانی فراہم کرتے ہیں ان کو بھی تباہ کر دے گی، اور ساتھ ہی ساتھ سمندری زندگی اور تازہ پانی کے جانداروں کے لیے بھی بڑا تھریٹ ثابت ہوگی۔ ایک سوال جواب کے سیشن کے دوران رجب طیب اردوان نے یونیورسٹی کے طلباء کو بتایا کہ اس پروجیکٹ کے کچھ نقصان تو ہو سکتے ہیں لیکن ترکی کی آزادی اور سالمیت کا باعث بنے گی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کس چیز سے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کا فرانس، بلغاریہ، یونان، جاپان، رومانیہ، یوگوسلاویا اور یوکے یا رشیا کے ساتھ 20 جولائی 1936 میں سوئٹزرلینڈ کے اندر مونٹریکس کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ ترکی کو بوسفورس اور ڈارڈینیلیز سٹریٹس پر کنٹرول دیا جائے گا، اور یہ گارنٹی دی جائے گی کہ سٹریٹس سویلین ویسلز کے لیے تو کھلی رہیں گی لیکن وار شپس گزرنے پر پابندی ہوگی۔ لہٰذا صدر رجب طیب اردوان نے جوانوں کو سوال جواب کے سیشن میں یہی بتایا کہ یہ کینال مونٹریکس کمٹمنٹ کی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ ترکی کو آزادی اور سالمیت کی طرف لے جائے گی۔ ترکی کے بہت سے لائرز اس بات پر تو متفق ہیں کہ یہ کینال مونٹریکس کمٹمنٹ سے باہر ہے، لیکن سب کو یہ خدشہ ہے کہ اس کینال کی وجہ سے بلیک سی میں ملٹرائزیشن بڑھ سکتی ہے، یعنی وہ ممالک جو اس کمٹمنٹ میں شامل تھے وہ بلیک سی میں انٹرنیشنل ملٹری کو بڑھا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ باسفورس میں کشتیوں کی آمد و رفت اور ریگولیشن پر بھی بہت سی شرائط نافذ ہو سکتی ہیں۔ رجب طیب اردوان کی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے 19 سالہ رول کے دوران ترکی میں کافی معاشی ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کے کام میں بہت شاندار اضافہ ہوا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے جب سے بیرونی انویسٹرز کی ترکی کے متعلق جذبات تبدیل ہوئے ہیں اور ترکی لیرا ڈالر کے مقابلے میں گرا ہے اور ملک میں مہنگائی بڑھی ہے، لہٰذا ترکی کی حزب مخالف یعنی اپوزیشن پارٹی ان تمام باتوں کو لے کر کے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔